الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اعطاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا اسے جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے ملک دیا تھا، جبکہ ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ آگے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ۔ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 سال، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ فرمایا نہیں بلکہ تو 100 سال ٹھہرا ہے۔ تو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بولا کہ میں خوب جانتا ہوں بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آگے فرماؤ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردے جلائے گا۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تو 4 پرندے پکڑ لے، پھر انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سامعین، پہلی آیت جو اللہ نے علم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے کافر اور مومن کی مثال بیان فرمائی تھی، تو اس آیت کے اندر کافر کی مثال نمرود بن کنعان کی طرف سے دی گئی، اور مومن کی مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے دی گئی۔ یہ نمرود، یہ اس کے بارے میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ بلد زنا تھا، حرامی شخص تھا، زنا کی پیداوار تھا، اور یہ سب سے پہلے دنیا کا بادشاہ بنا۔ اس سر کے اوپر تاج حکومت اور تاج ملوکیت رکھا تھا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کو پوری دنیا کی حکومت دی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی نافرمانی کے اندر سرگرداں اور حیران ہو کر پھرتا رہا۔ آخر کار یہ اس نے دعویٰ ربوبیت کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، میں کیا ہوں؟ خدا ہوں، میں رب ہوں تمہارا، تم میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور لوگوں کو اقرار کروا رہا ہے کہ تم میری کیا کرو، عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے محاجہ اور مناظرہ اور مجادلہ کرنے کی صورت کے اندر آپ آگے فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے کہ تم خدا ہے، تم رب ہے، تو بتا تیرے اندر ربوبیت کی کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ تم میری ربوبیت کا دعویٰ اور اقرار نہیں کرتا، بتا تیرا خدا کون ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جس نے تجھے حکومت عطا فرمائی ہے، میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی کیا ہے مار سکتا ہوں۔ اس نے اپنی جو زندان کے اندر قید کے اندر 4 آدمیوں کو بلایا،
उन 4 आदमियों को भूखा प्यासा रखा। अब भूख और प्यास की वजह से 2 आदमियों को उसने क्या कर दिया, खाना खिला दिया। अब भूख और प्यास की वजह से उन्होंने खाना खा लिया, वो जिंदा रह गए, और जो 2 आदमी थे वो भूख प्यास की वजह से मर गए। उन्होंने कहा देखो जिंदा तो मैं भी कर सकता हूँ और मार तो मैं भी सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ऐसे बाज नहीं आएगा, इसकी दुनिया के अंदर हुकूमत है, सल्तनत है, तो ये मैं से जो भी मुतालबा करूंगा ये पूरा करेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मेरा खुदा वो है कि जो सूरज को आसमान दुनिया से मशरक से निकालता है, तू जरा ऐसा करके, अगर तू खुदा है, तू अपना रब होना जाहिर करना चाहता है, तो फिर उस सूरज के ऊपर तेरी हुकूमत चलती है, तो फिर उसको तू मगरब से निकाल कर बता, तो हम मान जाएंगे कि तू क्या है खुदा। फिर ये वो न कर सका, तो उसने कहा कि हजरत इब्राहिम तुम्हारे खुदा के ऊपर क्या कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, उसकी उसने तौहीन की है। वहां पर जो बैठे हुए थे सारे शाह परस्त, उन सारों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर वो आग गुलो गुलजार बन गई। वो सारा लंबा चौड़ा वाकया है, इंशाल्लाह कभी फिर 70वें पारे के अंदर इसका तज़किरा होगा, बयान किया जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर ये जो गुलजार बन गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम के ऊपर जो नमरूद को मानने वाली थी, इस कौम के ऊपर अजाब इलाही नाजिल फरमाया, और वो अजाब क्या था, मच्छरों को भेजा। अब वो मच्छर सारे के सारे आए, इसके जितने भी मानने वाले थे उनको उसने खा खा कर, उनका खून पी पी कर सिर्फ हड्डियों का ढांचा छोड़ा, बाकी सारा गोश्त लोथड़ा पोतड़ा क्या है वो खा गए, और खून चूस गए, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई। अब एक मच्छर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नमरूद को, जो बड़ा बन रहा था, जो अपनी खुदाई के दावे कर रहा था, एक मच्छर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया। वो रब ताला के हुक्म और उसके इज़्न से इसके नाक के नथनों से होकर दिमाग तक पहुंच गया। अब दिमाग तक पहुंचा तो वो दिमाग के अंदर सुरसुराहट करता था, तो ये उसको जो है ना वहां पर जाकर खारिश होती थी। अब ये अपने वजीरों को, अपने गुलामों को, अपने खादमों को कहता कि मेरे दिमाग के ऊपर मारो कुछ चीज तो मुझे क्या है आराम मिलेगा। बाज रिवायात के अंदर आता है कि जूते मारे जाते इसके सर के ऊपर, और बाज रिवायात के अंदर आता है कि इसके सर के ऊपर हथौड़े मारे जाते। 400 साल तक ऐसा ही ये सिलसिला रहा कि उसके दिमाग के ऊपर हथौड़े मारे जाते, फिर इसको क्या है आराम आता था। जो ही हथौड़ा मारते थे कुछ आराम आता, फिर इसको जो है ना वो शिद्दत शुरू हो जाती उस मच्छर की वजह से, फिर वो अजाब के अंदर मुब्तला हो जाता। 400 साल तक ये अजाब के अंदर मुब्तला रहा। बिल आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको क्या कर दिया, मार दिया। इस वाक़े के अंदर और नमरूद की इस मौत से मैं आज के जो नाम नेहाद जो वजीर हैं, जो नाम नेहाद बादशाह हैं, जिनके पास कोई ना कोई टाइटल और जिनके पास कोई ना कोई ओहदा और उनके पास क्या है कोई ना कोई ममलकत और बादशाह और सल्तनत आ जाती है, अर्ज करना चाहता हूं कि नमरूद की मौत को अपने सामने रखो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दुनिया के अंदर हुकूमत और कुव्वत और ताकत और गलबा अता फरमाया, तो फिर तुम नमरूद ना बन जाओ, तुम यजीद ना बन जाओ, तुम फिरौन ना बन जाओ, बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात ने जिस तरह हुकूमत की है, सल्तनत की है, बादशाहत की है, जो उमूर सुल्तानी आपको सिखाए गए और बताए गए और उनको दिखलाए गए, तो उसके ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी को क्या करो, संवार के गुजारो, ताकि आखिरत के अंदर तुम्हारा मामला और तुम्हारा हशर और तुम्हारा जो अंजाम है वो फिरऔन और नमरूद की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा हशर इन नेकोकार लोगों की तरह होना चाहिए। आगे ये एक मिसाल है कि आया मरने के बाद जिंदा बंदा कैसे होगा। इसकी मिसाल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया। मुफस्सिरीन ने इसके बारे में ये भी लिखा कि वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, या हजरत शाया अलैहिस्सलाम थे, या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अक्सर और मुतअद्दिद मुफस्सिरीन किराम ने ये जिक्र किया कि ये वाकया जो आ रहा है ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुजर एक बस्ती से हुआ। अब उस बस्ती से जब देखा कि वो सारे के सारे क्या मरे पड़े थे, अब वो मरे पड़े थे, तो आपके दिलो दिमाग के अंदर ये ख्याल आया कि ये सारे मरे हुए हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको किस तरह जिंदा करेगा।
حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، لیکن نبی کے بارے میں یہ بندہ خیال نہیں کر سکتا کہ وہ کسی وقت بھی اللہ رب العزت کے کسی حکم سے وہ کیا کرے گا، انکار کرے گا۔ لیکن یہاں پر وہ یقین اور مشاہدہ چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ اللہ رب العزت کس طرح اس مری ہوئی بستی کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مری ہوئی بستی کو کس طرح کیا زندہ کریں گے، تو پھر رب تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ 100 سال تک ان کو موت دی۔ اب 100 سال کے بعد رب تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے فرمایا کہ بتاؤ تم کتنا عرصہ کیا ہے فوت رہے، تمہارے اوپر موت کتنا عرصہ آئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا آدھا حصہ، کچھ حصہ کیا موت آئی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں، تم 100 سال تک فوت ہوئے رہے، تم 100 سال تک کیا ہے سوئے رہے ہو۔ دیکھو اپنے کھانے کو بھی اور اپنے پانی کو بھی دیکھو، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ تمہارا کھانا بھی ویسا ہے کہ ویسا ہے، 100 سال پرانا ہو گیا، 100 سال پرانا پانی ہے، 100 سال گدھا ہو گیا، لیکن اس کو ہم نے ایسے ہی برقرار رکھا ہوا ہے، باقی رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کیسے اس کے اوپر کیا ہے یہ ہڈیاں جلا دی ہیں، تمہارے اوپر کس طرح ہم نے گوشت چڑھا دیا ہے، اور یہ جان لو کہ رب تعالیٰ اس بستی کو بھی اسی طرح کیا کر دے گا، زندہ کر دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے مشاہدہ کر دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگلا واقعہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ بات چیت کی کہ اے اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں کس طرح زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے یقین ہے، لیکن میں مشاہدہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کیا اطمینان قلبی آ جائے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ 4 پرندوں کو لو۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ 4 پرندے جو تھے، ایک مرغا، ایک مور اور ایک کبوتر، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک گدھ تھا۔ اب یہ 4 پرندے انہوں نے لیے اپنے ساتھ، ان کو کیا کر دیا، ہلا لیا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ تم کیا کرو، ان کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے نکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو گوشت کے، لیکن ان کے سروں کو علیحدہ کر کے اپنے پاس رکھنا، اور ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دو۔ پھر گوشت کے ٹکڑے ملا کر 4 ڈھیریاں لگا کر ان 4 ڈھیریوں کو 4 پہاڑ کے کونوں پر رکھ دو۔ پھر سروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ان کو آواز لگاؤ کہ آ جاؤ میرے پاس۔ اب جس جس کا نام لو گے تو وہ سارے کے سارے دوڑتے آئیں گے اور اپنے اپنے سر کے پاس آ کر وہ کیا ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب لوتھڑے گوشت کے اور گوشت کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس کا گوشت ہے، یہ کس کا ٹکڑا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے، پھر اپنے سروں کے ساتھ آ کر مل گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر جا کر اطمینان ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ رب تعالیٰ قیامت والے دن ان جو مرے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں، جن کے لوتھڑے اور جن کے گوشت کے ٹکڑے بچ گئے ہیں، اور کئیوں کی تو لاشیں کیا ہیں نہیں مل رہی، لیکن رب تعالیٰ کیا ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر حکمت والا ہے۔ وہ جیسے ہی ان کو حکم دے گا تو وہ ویسے سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور مل جائیں گے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔